آج کا دن کیسا گزرا ہے آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اور ابھی جا رہے ہیں ہم خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور آپ کو خانہ کعبہ شریف ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے سیکنڈ فلور پہ، اور یہاں دیکھیں جہاں جہاں بلو پیپر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ قرآن شریف ہے۔ یہ جمعرات والے دن شام کو اوپن کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن یہاں پہ حاج صاحبان آتے ہیں، دوسرے راستے جاتے ہیں مطاب والی سائڈ، یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے۔ لیکن آج کل یہ راستے بند ہیں، جب یہاں پہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے رمضان اور حج کے ٹائم، تو یہاں سے راستے کھولے جاتے ہیں۔ 4 شوٹر ہیں، چاروں شوٹروں سے جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی جانب۔ جبل کعبہ کی طرف رش بہت کم ہے، حاجی صاحبان اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے، زیادہ جو رش ہے وہ پرانی رہائشیں یہ یہاں ختم ہو جائیں گی، اور یہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز ہوں گے۔ اور ستام صاحب جا رہے ہیں، ستام صاحب کتنے جا رہے ہو؟ کہڑے ہوٹل میں جا رہے ہو؟ البخاری البخاری ہوٹل۔ اتنے دا کھانا کہنے دا ہے حاجیاں واسطے اودی کی سہولت ہے؟ حاجیاں واسطے کی سہولت ہے؟ مسجد عبداللہ کی چھت کے اس ٹائم گرمی کافی کم ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ گرمی تھی، دن کو حبس بنی ہوئی تھی۔ آج کل ٹمپریچر پھر اور اس اپنے حساب سے بتا سکتا ہوں کہ دنیا تو نہیں گھوما، لیکن دنیا میں اس طرح کی سکون کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہاں سے آپ کو سیدھا خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، اور اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحب، جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا میں اس ٹائم کسی مشکل، ابھی دیکھیں موسم، اور یہاں سامنے اس طرح کا درخت ہم نے بہت زیادہ دیکھے، اور ان کو سالوں سال اور اس طرف سے یہ گاڑی آ رہی ہے حاجیوں کو لے کر، اس ٹائم کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ یہ حاجیوں والی گاڑی ہے حافل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ پیارے محبوب کی آل اولاد سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وانو بڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے سلمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے بران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ ویڈیو لی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، اور لیبر ابھی آ رہی ہے حرم شریف کی جانب، جن کی ڈیوٹی دن کی ہے۔ صبح صبح موسم بھی کافی بہترین بنا ہوا ہے، کافی بادل ہیں گہرے مکہ کی فضاؤں میں۔ یہاں سے لیبر جا رہی ہے شامیہ 1 اور شامیہ 2 کی طرف، اور سامنے کلاک ٹاور 6:10 ہو گئے ہیں۔ موسم دیکھیں، کل بھی کافی گہرے بادل تھے، اور آج بھی مکہ کی فضاؤں میں کافی گہرے بادل ہیں، اور ممکن 1-2 دن کے اندر بارش آئے، اور بارش کی بہت یہاں پہ ضرورت بھی ہے۔ 2 سال ہو گئے یہاں پہ بارش نہیں آئی، اور گرمی حد سے کافی زیادہ ہے۔ اور یہ جتنا بھی سین آپ کو نظر آ رہا خالی، یہ 2026 رمضان سے پہلے بنایا گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تھوڑا بہت کام یہاں پہ باقی ہے۔ اور اس طرف حاجی صاحبان نہیں آتے ہیں، یہ ٹوٹل جگہ حاجیوں کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ان کے رمضان اور حج پہ اس طرف حاجی نظر آتے ہیں، ادروائز یہاں پہ لیبر ہی نظر آتی ہے۔ اور یہاں سے لیبر جا رہی ہے جو مطاف میں کام کرتی ہے، یہاں سے ابو جل حمام کے اندر انٹر ہو رہی ہے، اور یہاں سے نکلے گی باہر، جس طرف فری بال کاٹے جاتے ہیں، جس طرف چھوٹے چھوٹے کنٹینر انتظامیہ کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ اور ابو جل حمام کے سینٹر میں۔ اور یہ سامنے مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی سے حاجی صاحبان باہر نکلتے ہیں، اور کن حاجیوں کو اس طرف سے رستے قریب ہیں جو حاجی صاحبان حرم روڈ پہ رہتے ہیں، جس طرح مسجد جنت المالا قبرستان، ان کو یہ رستہ کافی قریب ہے، جن کو مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں اور بالکل سیدھے سیدھے اسی رستے سے باہر نکل جائیں۔ اور جو حاجی صاحبان عزیزیہ سے آتے ہیں گاڑیوں کی مدد سے، محبت جن پارکنگ میں جن کی گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ جو بلڈنگ ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ ان کو یہ رستہ قریب ہے، اور 80% حاجی صاحبان یہیں سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ صفا مروہ کرنے کے بعد جو لاسٹ چکر ہے وہ صفا پہاڑی پہ ہے۔ سامنے لکھو المطاف، اور یہ رستہ جا رہا ہے جس طرف جبل کعبہ ہے، یعنی کہ جس جانب دارالتوحید ہے۔ حاجی صاحبان آج کل جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے دارالتوحید سے گزر کر جا رہے ہیں 79 نمبر گیٹ کی جانب، اور یہ بھی رستہ اس طرف جاتا ہے، لیکن آج کل یہ رستے بند ہے حاجیوں کے لیے۔ یہاں سے ٹوٹل لیبر نظر آتی ہے، اور یہاں سے
کچھ لیبر جا رہی ہے مسجد عبداللہ کے اندر 166 نمبر گیٹ سے، اور کچھ جا رہی ہے یہاں سے مطاف، یعنی کہ جس طرف فتح گیٹ ہے اس جانب، پیچھے اس جانب کھجوریں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ بھی 2026 رمضان سے پہلے 3 پورشن یہاں پہ بنائے گئے ہیں نمازیوں کے لیے، اور لاسٹ پہ لگی ہیں کھجوریں، تیار کھجوریں یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور جیسے ہی آگے پھل لگتا ہے، پھل کا سیزن آتا ہے، ان پہ بھی لگتا ہے۔ یہاں سے رستے جاتے ہیں مطاب والی سائڈ، یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، لیکن آج کل یہ رستے بند ہیں۔ جب یہاں پہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے رمضان اور حج کے ٹائم، تو یہاں سے رستے کھولے جاتے ہیں۔ 4 شوٹر ہیں، چاروں شوٹروں سے مطاف کی جانب رستہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ شیشے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ دروازے بند ہیں۔ اور یہاں سے الیکٹرک سے سیڑھیاں چل رہی ہیں اور لیبر جا رہی ہے اوپر، لیکن یہ حاجیوں کے لیے سہولت کافی بڑی ہے جو آیوشمان بزرگ ہوتے ہیں۔ اور صدام صاحب دیکھیں صبح صبح پنگے لے رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی نا پنگا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، پنگے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے 2nd فلور پہ، اور یہاں دیکھیں جہاں جہاں بلو پیپر لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ ماشاءاللہ قرآن شریف ہیں۔ یہ جمعرات والے دن شام کو اوپن کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن یہاں پہ حج سبان آتے ہیں دوسرے شہروں سے بھی یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے، اور کافی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ۔ ٹوٹل کلین لگے ہوتے ہیں اور زمزم آن ہوتا ہے، اور جمعے والے دن یعنی کہ شام کو جیسے جمعہ پڑا جاتا ہے، رات کو عشاء کے بعد کلین جو ہے وہ سمیٹ دیے جاتے ہیں، اور ہفتے والے دن یہ بلو پیپر دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ سامنے کلین پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ زمزم نہیں ہے، زمزم بند ہے۔ یہ دیکھیں بند ہے۔ آج کا دن کیسا گزرا ہے آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے، اور ابھی جا رہے ہیں ہم خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتا ہوں۔ چھت سے خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے اور حرم شریف کے چھت سے آپ کو خوبصورت مناظر دکھاتا ہوں۔ ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی آپ سب کے لیے اپڈیٹ ہوتی ہے، اور ڈیلی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور اجر کے طور پہ، ثواب کے طور پہ ویڈیو کو لازم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، کہ آپ کے توسط سے جتنے بھی آپ کے دوست یار قریبی یا آپ کے دور والے ہیں وہ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کرتے رہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ ہیں خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کے چھت کے۔ اس ٹائم گرمی کافی کم ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ گرمی تھی، دن کو حبس بنی ہوئی تھی۔ آج کل ٹمپریچر پھر اوپر جا رہا ہے، 2 ہفتے 39 40 41 تک رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے 44 45 تک جا رہا ہے۔ اور یہ ہے خوبصورت مناظر ماشاءاللہ۔ اور ابھی چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ ماشاءاللہ جتنا سکون اس جگہ پر ہے، جتنا سکون میں نے یہاں پہ فیل کیا ہے، اور اس اپنے حساب سے بتا سکتا ہوں کہ دنیا تو نہیں گھوما، لیکن دنیا میں اس طرح کی سکون کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہاں سے آپ کو سیدھا خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، اور اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ شریف۔ آج تاریخ 9 اگست 2026 ہے۔ ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا گو، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا میں اس ٹائم کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہے، یا اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں حوصلوں بیمار ہیں، ان سب کو صحت و کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کو بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو فیملی کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے
کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے. اور یہ نشاندہی سامنے یہ گرین لائٹ ہے خانہ کعبہ شریف کا جو کونا مبارک ہے اس کے اوپر سے آپ کو نظر آ رہی ہے. لاسٹ پہ جو حاجی صاحبان آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل سر کے اوپر یہ گرین لائٹ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے. تو آپ گرین لائٹ کے سامنے آئیں اور خانہ کعبہ شریف طرف منہ کریں تو آپ سیدھے خانہ کعبہ شریف کے جو حجر اسود والا کونا ہے وہاں پہ ہوں گے. وہاں سے پہلا چکر شروع ہوگا. خانہ کعبہ شریف کا پورا چکر لگانے کے بعد آپ کا ایک چکر ہوگا. تو اسی طرح آپ نے 7 چکر لگانے خانہ کعبہ شریف کے. لبیک اللہم لبیک پڑھیں, کوئی بھی دعا پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, کوئی بھی دعا مانگیں اپنی زبان میں. آپ انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, مطلب کہ کسی بھی زبان کے ہیں, پٹھان ہیں, بہت ساری زبانیں اپنی زبان میں کوئی بھی دعا مانگیں. اور اسی طرح آپ نے خانہ کعبہ شریف کے 7 چکر لگانے ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے نکلنا اس طرف. یہ سامنے جو آئسبان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ نوافل پڑھیں, بہت اجر ہے, کیونکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد یہاں پہ نوافل پڑھے تھے. اور اس کے بعد 2 رستے نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب. ایک یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے, یہ جو رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیر یہاں سے, اور یہ جا رہا سیدھا 2nd فلور پہ جو خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے رستہ ہے وہ یہ ہے. اور یہ آپ کو جائے گا لے کر پہلے مروہ والی سائڈ پہ, یعنی کہ آپ الیکٹرک سیڑھیوں کی مدد سے جائیں گے 2nd فلور پر, اور پھر مروہ سے سیدھے جائیں گے صفا پر جہاں سے پہلا تک چکر شروع ہوتا ہے. اور اگر آپ یہاں سے جو آئسبان باہر نکل رہے ہیں جو فتح گیٹ ہے اس کے رائٹ سائڈ سے, تو یہاں سے آپ جائیں گے سیدھے صفا پہاڑی پر, یعنی کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے. اور آپ اسی رستے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں, اور صفا مروہ گراؤنڈ فلور پہ کریں گے. اور میں اس مقدس جگہ پر ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی اور حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں. جب تک یہاں ہوں انشاءاللہ آپ سب کو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی, حرم شریف کی زیارت کرواتا رہوں گا. میرے لیے بھی دعا کیے کریں, میری فیملی کے لیے بھی, رشتہ داروں کے لیے بھی, اور امت مسلمہ کے لیے بھی. آپ ایسا ہی سوچیں کہ جیسے آپ خانہ کعبہ شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کوئی بھی دعا مانگیں, اللہ پاک ہر جگہ سے دعائیں قبول فرماتا ہے, اور آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے. تو آپ اس ٹائم یہی تصور کریں کہ آپ خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں, اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں, اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. اور ابھی چلتے ہیں دارالتوحید والی سائڈ, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. اور یہ جو 2 منار ہیں یہ عمرہ گیٹ ہے. بیسیکلی آج کل یہ بند رہتے ہیں, رمضان اور حج کے اندر یہ کھولا جاتا ہے. اور دوسرا یہ جو 2 منار ہیں یہ فتح گیٹ ہے, یہ بھی بند رہتا ہے, یہ بھی رمضان اور حج کے اندر کھولا جاتا ہے. اور اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں, چھت کے اوپر ٹوٹل کلین لگا دیے گئے, زمزم رکھا جا رہا ہے, اور یہاں پہ اب حاجی سے بنانا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو منار ہیں یہ کنگ فہد گیٹ ہے, 79 نمبر گیٹ, اور اس سے حاجی صاحبان جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں یا آزاد روڈ کی طرف سے جبل کعبہ والی سائڈ سے وہ انٹر ہوتے ہیں. 2 گیٹ کھلے ہوتے ہیں, اور دوسرا گیٹ یہ جو آپ کو ایک منار نظر آ رہا ہے یہ والا, یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر گیٹ, یہاں سے حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف طرف انٹر ہوتے ہیں. تو جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی جانب. جبل کعبہ کی طرف رش بہت کم ہے, حاجی صاحبان اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے. زیادہ جو رش ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ, اور آزاد روڈ, کنگ عبدالعزیز روڈ پہ, ہجرا روڈ پہ. حرم روڈ اور جو جبل کعبہ والی سائڈ ہے اس طرف بہت ہی کم رش ہے. اور اس جانب اب نئی رہائشیں بن رہی ہیں, یہ پرانے جتنے بھی ہوٹل ان کو توڑا جا رہا ہے, اور جہاں پہ حاجیوں کے لیے 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل بنیں گے. اور جو حاجی صاحبان حرم کے قریب رہائشیں لیتے ہیں ان کے لیے آنے والے ٹائم کے اندر یہ ٹوٹل جتنی بھی پرانی رہائشیں یہ یہاں ختم ہو جائیں گی, اور یہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز ہوں گے. اور ستام صاحب جا رہے ہیں, ستام صاحب کتنے جا رہے ہو, کہڑے ہوٹل میں جا رہے ہو؟ البخاری ہوٹل. اتنے دا کھانا کہنج دا ہے حاجیاں واسطے اودی کی سہولت ہے؟ حاجیاں واسطے کی سہولت آ؟ پھر بھی یعنی کہ اگر وہ میرے تیرے ورگے حاجی ہون وہ 15 ریال چ کھانا کھا سکتے نے ہیں؟ وہ پانی بھی ملے گا, سبزی ملے گی, اور روٹیاں کنیاں 2 15 ریال چ.
ਸਦਾਮ ਤੂੰ ਹੱਲਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਜ 1 ਰਿਆਲ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵੋਗੇ 7 ਰਿਆਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵੋਗੇ 1 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਜਿੱਤੇ ਨਾਲ 8 ਰਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बहुत झूठा आदमी है बहुत झूठा आदमी है सदाम साहब। और यहाँ से आपको दारुल तहीद वाली साइड दिखाते हैं 6 नंबर हमाम वाली साइड माशाल्लाह ये है खूबसूरत मनाजर हाजी सबान इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आ रहे खाना काबा शरीफ की जानिब इस टाइम काफी ज्यादा रश है ये सामने 6 नंबर हमाम है और पीछे ये इब्राहिम खलील रोड जो हाजी सबान हरम के करीब करीब रहते हैं ज्यादा जो हाजियों की रैशें हरम के करीब करीब है जो हरम के करीब करीब रैशों के मुंतजर है वो ज्यादा इब्राहिम खलील रोड पे ही लेते हैं क्योंकि ये काफी करीब रैशें हैं और ये खूबसूरत मनाजर है कुछ हाइसबान यहाँ से इंटर हो रहे हैं खाना काबा शरीफ की तरफ जो एहराम में किंग फहद गेट से जा रहे हैं और कुछ सामने और वो जा रहे हैं जिस तरफ किंग अब्दुल अजीज गेट है क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने 1 नंबर है और जो नमाजी ज़रात है वो मसला हरम के बाहर वाले सेन के अंदर बैठ रहे हैं जो सामने देखे टोटल कलीन लगा दिए गए और अभी हरम शरीफ का जो बाहर वाला सेन है उसके अंदर 70% साया आया है यहाँ हमने ये दारुल तहीद और पीछे ये जो बिल्डिंगें नजर आ रही है ये जबले उमर के नाम से पहचानी जाती हैं ये जबले काबा वाली साइड है ये जबले काबा की निशानदही और इस तरफ सामने ये सूरज इस तरफ गरूब होने जा रहा है और ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है यहाँ पे जहालत के दौर में जिंदा बेटियां दफन की जाती थी जो खाली जगह है और पीछे ये आपको टैक्सियां नजर आ रही हैं यहाँ से टैक्सियां मिल जाती हैं आपने मक्का के अंदर जाना है या आपने जद्दा जाना है या मक्का के अंदर कहीं भी आपने ज़ियारत करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं टैक्सियां और ये है खूबसूरत मनाजर अभी चलते हैं बाहर तो आपको बाहर के मनाजर भी दिखाते हैं चाचा अज का दिन किवें दा गुजरिया है चाचा ना वेखी हुण जदों कैमरा ऑन हो जावे चाचा वेख जावे चाचा दस अज तू किन्ने तस्वीर बनाए किन्ने आदे सैन कीते ने हां चाचू अब्दुल गफूर ने ये माशाल्लाह जितना भी हरम अंदर काम होंदा ना शामियां बनते उत्थे तस्वीर चाचे होरी बनाउंदे ने चाचे होरा दा बहुत काम है चाचे दा ये काम है जेड़ा ना डेली 500 बंदा काम करदा चाचे दे वर्के तैयार करन तो बाद हां जी गल है चाचे दे सैन होण ते काम शुरू हुंदा है चाचे रखो फेरनियां बड़ियां चाचे दी फिरवियां अखां नजर आ रही है चाचा किसे किसे नु कलम दी मार भी मार रहा जेड़ा गल ना मन्ने हां जी गल है नहीं वाकई जिंदे हथ कलम है ना उस तो बहुत डर लगदा है अच्छा कलम दी मार बड़ी भैड़ी है चाचा इस टाइम जेड़ी कलम दी मार है ना वो डांग भी नहीं कम करदी भी कलम दी मार बड़ी भैड़ी है किसी आखे ना भी इंज नहीं इनू कलम दी मार मारो सुनी ना गल एक दे मिसाल यार इत्थे सही गल बनदी एक बनदी है अच्छा इधर आ चाचा अब्दुल गफूर ओ इना चाचा तेरे वाले नु 1 किलोमीटर अब बड़ी गर्मी है बहुत ज्यादा गर्मी आज लंब करती गर्मी ने ते सड़ गया था ते यकीन कर रूम से जाके माल्टे दा जूस बना के पिलाने आ माल्टे ते है ही नहीं तू ए मेरे बैग च हैं बैग च तू यक ठंडा हो जाएगा एक बारी सही गल है मैं वे काला स्याह हो गया वा हैं हाल चेक मेरा तो कर आज 7वां 8वां दिन है लगातार उत्ते छाते काम कर रहे हैं लगदा चोरी काम साडे ते पै गया छत वाला ते नहीं नहीं अंदरला कलर बाहर आ रहा वे यानी कि मैं अंदरों काला वा हां शर्म कर अंदरों मैं बिल्कुल सफेद चिट्टा वा कादे नाल बगले वर्गा तू की क्रीम खांदा रहा मैं करीम खांदा नहीं ने अपने रूम च पई नहीं हां हैं फेयर लवली पता नहीं केड़ी पई है खैर लेकिन इस टाइम मौसम जेड़ा ना वो काफी बेहतर हो जांदा सदाम साहब नाल पंजाबी च गल करन दा अपना ही मजा है लेकिन सदाम साहब ने इस टाइम बहुत जल्दी है क्यों जल्दी चोरी साहब की करना जाके हांडी रोटी करनी है यार तू हां समान भाई करके बैठे होने ने हांडी रोटी परदेसियां दा भी तो रोला ही है ना समान दी है सुबह उठो जी ड्यूटी ते जाना ते सदाम साहब ने साइड ते 10 वारी याद कराना मैनू अज की पकाना है क्योंकि इन्हें पकाना होंदा है अज की पकाना है इस टाइम इन्हें दौड़ा ला के पहुंचना रूम च क्यों जी कि मैं जाके सब्जी सुब्जी बनानी है ते नाल नाल इजाजत भी लैनी है ना ते उस हिसाब नाल सदाम ने जल्दी रूम च पहुंचना है खैर चलो अल्लाह दे सुपुर्द इंशाल्लाह बाकी गल्लां सारी जिंदगी हुंदियां ही रहनियां ने सदाम साहब जेह्ड़ी जिंदगी तुहाडी हरम च गुजर रही है ना चौधरी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਮ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਗੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਹੀ ਖਿਆਲ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂ? ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਪਾਂਗੇ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ? ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂ? ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਫੀਜੇ ਵਟੂਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਹੀ ਵੱਜਦਾ। ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾ। ਫਰਕ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਤਾ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਆ ਪਲੇਟ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਲੇਟ ਪਰਾਤ ਹੈ। ਪਰਾਤ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਰਾਤ? ਚਾਵਲ ਆ ਵੀ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਆ, ਹੈਲੀਪੈਡ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, अल्लाह ना करे तेन लोड पवे। सही है ना। अभी देखें मौसम, और यहाँ सामने इस तरह का दरख्त हमने बहुत ज्यादा देखे और इनको सालों साल पानी भी नहीं मिलता और ये देखें हरे रहते हैं। सामने पहाड़ देखें और इस तरफ से ये गाड़ी आ रही है हाजियों को लेकर। इस टाइम काफी ज्यादा रश हो जाता है। ये हाजियों वाली गाड़ी है हाफिल। ये हाफिल गाड़ी जो है ना, ये हाजियों को उठाती हैं और लेके जाती हैं गजा पार्किंग के अंदर। बादल देखें, 2 दिन से इसी तरह का मौसम है और ये जो पुरानी रैशें अब ये तोड़ी जा रही हैं। ये रैशें खत्म करके यहाँ पे VIP होटल बनेंगे हाजियों के लिए और यहाँ से रास्ता करेंगे करास। नफक ये है जो हरम शरीफ तर रोड आता, और एक नफक ये है यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे नफक से सामने गजा पार्किंग है, जो मेन रास्ता गजा पार्किंग तरफ उतरता है। पहाड़ भी देखें कैसे पीले हो गए हैं, इनके ऊपर घास है लेकिन खुशक हो गया। बहुत ज्यादा अरसा गुजर गया, यहाँ पे बारिश नहीं हुई। और ये सामने देखें यहाँ पे राइश नहीं है, यानी कि यहाँ पे अब कोई नहीं रह रहा। ये पुरानी राइशें अब ये गिराई जा रही हैं, ये खत्म की जा रही हैं यहाँ से। और अभी पहुंचे हैं यहाँ लिफ्टों पे, यहाँ लिफ्टों की मदद से जाएंगे अपने रूम की तरफ। यहाँ पे देखें कैसी तारीखी छाई हुई है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। और भी निकले हैं अपने रूम की तरफ और बिल्कुल यहाँ पे तारीखी छाई हुई है और इस तरह की रैशें हैं। बिल्कुल शहरी माहौल होता है, कहाँ गांव से निकले हुए हम लोग हैं। और इस तरह की जो रैशें हैं अब तो आदत बन गई है, लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। यानी कि ऐसा जैसे ना दम घुटता था यहाँ पे, क्योंकि रूम के अंदर ही रहना है या साइड पे अपने काम पे, और कहीं घूमने फिरने के लिए भी इतना खास नहीं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं खुद को। सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। अभी पहुंचे हैं अपने बेड पे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके तवज्जुह से दूसरे लोग भी डेली खाना काबा शरीफ की, हरम शरीफ की ज़ियारत कर सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो से कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।